جب صحیح رسول نے بتایا کہ وہ اللہ ہے تو ہم نے مانا کہ وہ اللہ ہے. سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی ہے, نظر نہیں آتا پھر بھی ہے, عقل میں نہیں آتا پھر بھی ہے, فکر میں نہیں آتا پھر بھی ہے, حافظے میں نہیں آتا پھر بھی ہے. مسلمانوں پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ جس رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک اللہ کو مان رہے ہو تو اسی رسول کے کہنے پر غدیر میں دیکھ کر بھی علی کو نہیں مانتے. توجہ ہے, دیکھ کر بھی فکر کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ حجت کون ہے, اتھارٹی کون ہے ہمارے لیے. وہ ذات رسول ہے. رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, رسول نے کہا کہ یہ دین ہے, رسول نے کہا کہ یہ شریعت ہے, رسول نے کہا کہ یہ امام ہے. تو جو رسول نے کہا بس وہ لے لو. ثابت یہ کرو کہ یہ رسول نے نہیں کہا. اعتراض نہیں کرو کہ یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے, یہ ثابت کرو کہ رسول نے یا علی مدد نہیں کہا. اگر رسول نے علی سے مدد نہیں مانگی تو دعوت ذوالشیرہ میں پہلی ہی دعوت میں کھڑے ہو کر کس سے رسول کہہ رہے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ پہلے ہی دن مدد کرے, پہلے دن. بابا علی تو 11 برس کی عمر میں رسالت مآب کا مشکل کشا ہے. علی نے وعدہ کیا میں آپ کا مددگار ہوں, میں آپ کی سلوات بھیجے رسول اللہ کو چاہیے تھا اللہ سے مدد مانگتے. دعوت ذوالشیرہ میں جب آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین, سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت دو ایمان کی, تو رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا. ساری مسلمان کی تاریخیں متفق ہیں. اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ نے اپنے پورے خاندان والوں سے کہا کہ میں ایک نبی بن کے آیا ہوں, تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ سے مدد مانگیے. مولوی ناراض ہو جائے گا. سوچے مولوی ناراض ہو جائے گا. سرکار اللہ سے مدد مانگے, آپ یہ بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں, اور ایک 12 برس کا بچہ اٹھ کے مدد کا وعدہ کر رہا ہے, آپ اس کی مدد قبول کر رہے ہیں, اس کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں. سرکار رسالت کا, شریعت اسلام کا پہلا قانون ہی علی کی مدد بنا رہے ہیں. پہلا قانون نماز سے پہلے, نماز سے بھی پہلے, کلمے سے بھی پہلے جو اسلام میں قانون بنا ہے وہ علی کی مدد کا بنا ہے. جو ہے نا, کلمہ تو ابھی بعد میں لوگ پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ تو ابھی بعد میں کہیں گے لوگ, محمد رسول اللہ تو بعد میں کہیں گے, قرآن تو بعد میں آیا ہے, علی کی مدد پہلے ہے. یا رسول اللہ اللہ سے مدد مانگیے. مولوی ہے کہ ہر نماز میں ایک ہی خطبہ دیتا رہتا ہے, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, بس اللہ سے مانگو, صرف اللہ سے مانگو, کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی جمعرات کی روٹی نہیں چھوڑتا, لیکن اللہ سے مانگو, صرف اللہ سے مانگو. خبردار, اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا کفر ہے, شرک ہے, صرف اللہ سے مانگو. اور عزیزوں یہ تاریخ کا بڑا عجیب المیہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا مولوی, پوری مسجد میں خطبہ دے گا, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. سارے مسلمانوں نے مولانا کے قول پہ یقین کر لیا, اچھا جی اللہ سے مانگیں گے. اور بیوی بھی سن رہی تھی برابر میں گھر میں کہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں اللہ سے مانگو, بس اللہ سے مانگو. مسجد سے آنے کے بعد افطار کا وقت ہوا, فوراً ہی جلدی میں کہا روزہ ختم ہو جائے گا, جلدی سے مجھے افطاری دے. بیوی کہتی ہے اللہ سے مانگو, ہے نا, مانگو اللہ. یا زندگی کا سوچو, غور کرو. بابا نماز میں نہ میں میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتا تھا. آپ نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں, کس کا وسیلہ مانگتے ہیں آپ نماز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया है। हाँ तो जो है ना, तो ये इनाम तो सलावात भेजो बाबा ने बोला, किससे मांगा, कौन है ये बंदा? सोचिए, रसूल अल्लाह अगर सरकार बिस्तर पे किसी को ना भी लिटाते हिजरत की शब, तब भी हिजरत कर सकते थे, मालिक थे। लेकिन अली को बिस्तर पे लिटाकर मुश्किल कुशा बनाया कि अली हमारे बिस्तर पे सो जाओ नबी बनकर। हाय हाय हाय, तवज्जो करो, या अली हमारे बिस्तर पे सो लेकिन अली बन के नहीं, नबी बनकर। इनाम तो सलावात भेजो बाबा ने बोला, किससे मांगा, कौन है ये बंदा? सोचिए, रसूल अल्लाह अगर सरकार बिस्तर पे किसी को ना भी लिटाते हिजरत की शब, तब भी हिजरत कर सकते थे, मालिक थे। लेकिन अली को बिस्तर पे लिटाकर मुश्किल कुशा बनाया कि अली हमारे बिस्तर पे सो जाओ नबी बनकर। हाय हाय हाय, तवज्जो करो, या अली हमारे बिस्तर पे सो लेकिन अली बन के नहीं, नबी बनकर। सही, कुछ भी बनकर सोना सबसे नामुमकिन काम है, कुछ भी बनकर। आदमी जागते हुए तो कुछ बन सकता है, हाँ सोचे ना, सही जागते हुए बन सकता है। एक शख्स यहां आए अल्लामा इरफान आब्दी बन के मेरी तरह वास्कट पहने, मेरी तरह टोपी पहने, मेरी तरह चश्मा लगाए, मेरी तरह खुतबा पढ़े, मेरी तरह तकरीर करे, जागते हुए मेरी नकल कर सकता है। लेकिन मैं सोता कैसे हूं? मैं खुद अपने सोने की नकल नहीं कर सकता। तवज्जो है, या अली या अली। सही, मैं खुद अपने सोने की नकल नहीं कर सकता। हाथ किधर है, पांव किधर है, सर किधर है, जब सो ही रहा हूं। मैं कुर्बान ना हो जाऊं अबू तालिब के बेटे के। जागना तो जागना है, वो सोया भी तो नबी की तरह, सोया भी नबी की तरह। उसके सोने में और नबी के सोने में कोई फर्क होता तो रोजमर्रा के देखने वाले अबू जहल सारी रात ये न समझते कि बिस्तर पे नबी सो रहा है या अली सो रहा है। रोजमर्रा के देखने वाले थे, एक करवट में भी फर्क नहीं था ना, जब तो सारी रात धोखा खाया। उसे कहते अली, जो सोए भी नबी की तरह, उसे शरीयत में अली कहते हैं। तुम जाग भी नहीं सकते नबी की तरह, तुम जाग भी नहीं सकते नबी की तरह। अली सोता भी है तो नबी की तरह, अली सोता भी है तो नबी की तरह। और सोया, अल्लाह ने नफ्स खरीदा तो बात खत्म हो गई बस। वमिन अन्नास से मयशरी नफ्स तगा मरसातिल्लाह। और लोगों में एक ऐसा है जो अपना नफ्स बेचता है। तो अब अली ने तो नफ्स बेच दिया ना अल्लाह के पास, अल्लाह की रजा खरीद ली। कुरान क्या कहता है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। यही थी ना तकरीर आज की, हर नफ्स को जायका मौत चखना है, हर नफ्स को जायका मौत चखना है। तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई। मैं कुरान की आयत पर ईमान रखता हूं, हर नफ्स को जायका मौत चखना है। मेरे पास नफ्स है, मैं जायका मौत चखूंगा। मौलवी के पास नफ्स है, वो जायका मौत चखेगा। इमाम काबा के पास नफ्स है, वो जायका मौत चखेगा। ताबई के पास नफ्स है, वो जायका मौत चखेगा। तबे ताबई जायका मौत चखेगा। सहाबी ताबई, जिसके पास भी नफ्स है वो जायका मौत चखेगा। जो जायका मौत चखेगा वो मर जाएगा, जो मर जाएगा वो मुर्दा हो जाएगा, जो मुर्दा हो जाएगा उसे मत बुलाओ। अली के पास भी अगर अली का नफ्स होता, अली भी जायका मौत सकता, अली भी मरता। लेकिन अली के पास अली का नफ्स है कहां? अली के पास अली का नफ्स तो अल्लाह के पास है। तो अगर अल्लाह नहीं मर सकता तो या अली मदद भी नहीं मर सकती। जो नफ्स अल्लाह का हो उसे मौत नहीं आती।
اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سب کو موت آئے گی، اللہ کا نفس باقی رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے قیامت میں فنا ہو جائے گی، باقی صرف اللہ کا چہرہ رہ جائے گا۔ دنیا والوں وجہ اللہ ہے کون علی کے علاوہ؟ وجہ اللہ ہے کون علی کے علاوہ؟ یہ ہے وہ قسم۔ ویبقی وجہ، یبقی وجہ، باقی رہے گا وجہ اللہ، باقی رہے گا وجہ اللہ، اللہ کی پہچان باقی رہے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، یہی باقی رہنا ہے۔ تو جنہیں موت نہ مار سکے انہیں شریعت میں امام کہا جاتا ہے۔ جنہیں موت نہ مار سکے انہیں شریعت میں امام کہا جاتا ہے۔ اور ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹانے کے بعد اس کا شانہ ہلا کر اسی لیے کہہ کر آتے ہیں، ہم کسی مردہ کے حوالے کر کے نہیں آتے، تلقین میں اس کا شانہ ہلا کر کہتے ہیں فکر نہ کرنا، غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، لا تخف ولا تحزن، خوف نہ کرنا، حزن نہ کرنا۔ سوال منکر نکیر ہو، منکر نکیر آئیں تو ان کے جواب میں اعتماد سے کہہ دینا میرا امام علی ہے، میرا امام علی ہے، میرا دوسرا امام، سلامات بھیجے نا محمد علی۔ اللہ کو یاد رکھیں، جن کے پاس اختیاری موت ہو انہیں معصوم کہا جاتا ہے، جنہیں ملک الموت مار دے اسے بشر کہا جاتا ہے، اور جن کے دروازے پر ملک الموت بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہو سکتا اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ صبح سے جاگ رہی ہے فاطمہ زہرا، صبح سے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے فاطمہ زہرا، صبح سے بچوں کو نہلا رہی ہے فاطمہ زہرا، صبح سے بچوں کے بالوں میں شانہ کر رہی ہے فاطمہ زہرا، کلیجے سے لگا کر بچوں کو نانا کی قبر پہ بھیجا، جاؤ نانا کی قبر پہ سلام کر کے آؤ۔ حسن حسین سلام کرنے کے لیے گئے، ادھر بطول بی بی اسما کو بلا کر کنیز کو کہتی ہے آج میرا آخری دن ہے، یہ ہے اختیار، آج میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں، آج میری مشکل کے دن ختم ہو رہے ہیں۔ فاطمہ کو بڑا ستایا ہے اس امت نے، فاطمہ کو بڑے دکھ دیے ہیں اس امت نے۔ سنو گے جملہ کتنے دکھ دیے ہیں؟ ابھی گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، بچے باتیں کر رہے تھے، ابھی بچے باتیں کرتے ہوئے میں سن رہا تھا بیٹھا ہوا، بچے کہہ رہے تھے بی بی فاطمہ کی، ہاں ہمارے بھائی جان ہی کہہ رہے تھے اقبال مہدی صاحب کہ بی بی فاطمہ کی عمر 18 برس، صرف 18 برس، صرف 18 برس۔ آپ نے دیکھی ہے کائنات میں کوئی ایسی بی بی جو 18 برس میں ضعیف ہو؟ ہاں آپ نے دیکھی ہے کوئی ایسی مظلوم بی بی جو 18 برس کی کڑیل جوان عمر میں ضعیف ہو جائے؟ میرے بھائی فاطمہ زہرا کو ضعیف ہونے کے لیے 18 برس نہیں لگے۔ بی بی زینب کہتی ہیں گھر سے دربار میں اپنا حق لینے گئی تھی تو میری ماں کے بال سیاہ تھے، 4 گھنٹے امت کے دربار میں کھڑے رہ کر محروم واپس آ گئی تو بطول کے سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ ہمارے پاس کوئی غم، ہمارے پاس کوئی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے لفظ نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو، میں نصرت کو، شجاعت کو، ستوت کو، نمو کو، انجم کو، انہیں میں کیسے تسلی دوں کہ تمہاری ماں مر گئی؟ انہیں میں کیسے بتاؤں کہ بیٹا تمہاری ماں مر گئی، تم صبر کرو؟ یہ کیسے صبر کریں؟ لیکن انہیں صبر آ جائے گا کہ ان کی ماں مر گئی تو حیدرآباد سے بھی عزیز آ گئے، کراچی سے بھی عزیز آ گئے، لاہور سے بھی عزیز آ گئے، ٹیلی فون پر اطلاع ہو گئی، سکھر کے سارے مومنین بھی شریک ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں جنازے میں مومنین شریک تھے، اس لیے کہ فاطمہ کی ایک کنیز کا جنازہ اٹھا تھا۔ ان بچوں کو ضرور تسلی آئے گی، بیٹا ہاں میں تمہیں غریب ماں دکھاؤں جس کا مدینے میں جنازہ اٹھ رہا ہے رات کے وقت، تمہیں تسلی ہوگی، تمہیں تسلی ہو جائے گی بیٹا، تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ تمہارے ماموں بھی آ گئے،
تمہارے بھائی بھی آ گئے، تمہارے چچا بھی آ گئے، تمہاری بہنیں بھی آ گئیں، تمہارے اعزا بھی آ گئے، سب نے تمہیں کلیجے سے لگایا، بڑوں نے تمہیں سینے سے لگایا، چھوٹوں نے تم سے پیار کیا، سب نے تمہارا ساتھ دیا، تمہیں تسلی ہو گئی ہوگی، تم نے اپنی ماں کا علاج بھی کرایا ہوگا، تم نے اپنی ماں کی خدمت بھی بیٹا بہت کی ہے، صالح اولاد ہو، بہت خدمت اپنی ماں کی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، حسن و حسین کی ماں بھی بیمار تھی، حسنین کی ماں بھی بیمار تھی، پتہ کب چلا ہے؟ جب علی جیسے بادشاہ نے فاطمہ زہرا کو لٹا کر غسل دینا شروع کیا اور اسما نے پانی ڈالنا شروع کیا، تو اسما کہتی ہے کہ غسل دیتے دیتے علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی۔ علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی۔ اسما کہتی ہے شیر خدا آپ رو رہے ہیں، مولا آپ رو رہے ہیں، آپ اور رو رہے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں اسما میں فاطمہ کی موت پہ نہیں رو رہا، فاطمہ کی غربت پہ رو رہا ہوں۔ آج غسل دیتے ہوئے پتا چلا کہ دائیں پہلو کی پسلیاں بائیں پہلو سے نکلی ہوئی ہیں، زخم ہرا ہے، اور بطول نے 6 مہینے صبر کیا، مجھ سے گلا بھی نہیں کیا۔ یہ ہے فاطمہ، یہ ہے کائنات کی شہزادی، یہ ہے کائنات کی ملکہ، یہ ہے کائنات کی مالک۔ عزیزانو جملہ سنو گے؟ بس مجلس ختم کر رہا ہوں انہی بچوں کو تسلی دیتے ہوئے، یہ جملہ کہہ کر میں اپنی بہن کو ایصال ثواب کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سکھر میں اتنی بڑی مومنین کی آبادی ہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں میری بہن کے جنازے میں شریک ہوئے، بیٹا تمہیں تو تسلی ہو جانی چاہیے کہ تمہاری ماں کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں مومنین، مومنات، اعزاء، احباب سب شریک ہوئے۔ آ میرے ساتھ مدینے چل، میں تجھے ایک غریب بیٹی دکھاؤں جس کا جنازہ مدینے میں رات کے وقت تابوت میں نکل رہا ہے، اور اس وقت مدینے کی آبادی 40,000 مسلمانوں کی آبادی ہے، تو رسول کی بطول بیٹی کے جنازے میں تو سارا مدینہ آ گیا ہوگا نا، جنازہ اٹھانے کی جگہ بھی نہیں رہی ہوگی۔ خدا کی قسم ان آنکھوں سے پڑھا کہ بطول رسول کی اکلوتی بیٹی بطول جس کا جنازہ مدینے کی 40,000 مسلمانوں کی بستی میں اٹھا ہے، اس بطول کا جنازے کا چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ اب آپ تم سمجھو یا نہ سمجھو، میں تو پڑھ چکا۔ اتنی غریب تھی بیٹی رسول کی کہ اس کے جنازے کا چوتھا پایا اٹھانے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ بطول کے جنازے کا اگلا پایا علی بادشاہ کے کاندھے پر، دوسرا پایا بوڑھے سلمان فارسی کے کاندھے پر، تیسرا پایا بطول کے جنازے کا چھوٹے چھوٹے حسن و حسین کے کاندھے پر، اور چوتھا پایا اٹھانے والا بطول کے جنازے کا کوئی مرد نہیں تھا۔ بوڑھی فضا نے بطول کے جنازے کو کاندھا دے رکھا تھا اور روضہ رسول کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، اپنی بیٹی کی غربت دیکھ، یہ تیری بیٹی کا جنازہ ہے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر واحشر مع المتقين والأبرار بجاه محمد وآل محمد يا رب محمد أنت المحمود يا رب علي أنت الأعلى يا رب فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض يا رب حسن أنت المحسن يا رب حسين أنت قديم الإحسان۔ پروردگار ہماری ان